یہ آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت کسی ڈیل کا نتیجہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اور مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مطلب ہے جو بندہ آپ بتا رہے ہیں کہ شہر میں نہیں ہے تو اس پہ کیسے آپ اس کو سزا دیں گے؟ ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بری ہوئے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب از ناٹ آؤٹ آف ووڈز. ہاں ابھی ان کے اوپر کیسز ہیں. وہ دوسرا کیا کیس ہے وہ کہ وہ سازش میں شامل تھے، حملہ سازش کیس میں، جو مطلب ہے وہ جی ایچ کیو وغیرہ کیس ہے نا یہ، تو وہ اس میں کولابریشن میں لے گئے ہیں. سو انہوں نے وہاں پہ تو اگر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر سزا دیتے تو زیادتی کرتے وہ، مطلب پھر اس کے بعد جتنا بھی انہوں نے فیصلہ کیا آلریڈی اس پہ یہ کوشچنز اٹھ رہے ہیں بہت سارے ٹیکنیکل، جیسے احمد اویس صاحب بھی اس میں بتا رہے ہیں، جو بعد میں چیلنج بھی ہوں گے، ریلیف بھی شاید مل سکتا ہے. سو وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیا اس کو کہنا کسی ڈیل کا حصہ، میں تو اس کو ڈیل کا حصہ نہیں سمجھوں گا. دیٹس اے ویری یاسمین راشد کا بات سن لیجئے نا، وہاں شہر میں بھی نہیں ہے. یاسمین راشد صاحبہ کا تو سر وہ کہہ رہے ہیں شواہد پیش کیے ہیں جو کورٹ نے کہا ہے. یاسمین راشد کا سنیے آپ، وہ اس کی وہ باہر کھڑی تھی، گرفتار بھی باہر جانتے لیگل سائیڈ احمد اویس صاحب، جی ظاہر ہے ان کے پاس ابھی حق ہوگا، ٹھیک بات ہے. اگر وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے احمد اویس صاحب، بار یہ کہہ رہی تھی وہ پروفیشن ہے، ہم نہیں جانتے ہوتا. لیکن میں ایک اور کہہ رہا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی مجھے لگتا ہے یاسمین راشد جو ہے، میں احمد اویس صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں، بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کرو، اس سے بیونڈ. اور یہ ساری آواز جو ہے بی بی سی تک نے سنائی ہے، وہ اس کا ریکارڈڈ آواز جو ابھی اس میں بھی آتی رہی ہے. اور ان کو یعنی 75 سال کی خاتون کینسر کے مریض ہیں، ٹھیک، اور پہلے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب فیصلے آئے ہیں تو سارے معاملے میں شفافیت بھی آئی ہے، اس کو چیلنج کرنے کے رستے بھی کھلے ہیں، اس پر بات کرنے کے رستے کھلے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جو ہے عدالتوں کے جو فیصلے سے پھر کہوں گا بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے. اب عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے وکلاء ہیں، احمد اویس صاحب جیسے، وہ سارے ایشو کو کھولیں گے، فیصلے پڑھیں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ جہاں کنوکشنز ہوئی ہیں وہاں بریت بھی. شفافیت کے اوپر سوال تو ہیں، بہت سارے سوالات تو ہیں نا کلاسا صاحب، اس طرح کے اٹھائے تو جائیں. یہ جو اگر عدالتیں صاف اور شفاف فیصلے دیتی ہوتی، میں دنیا بھر کے کنسیپٹ کی بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو یہ فورم کیوں دیے جاتے ہیں؟ سیشن کورٹ کا فیصلہ آپ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ والا سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے. اٹ مینس کہ لا یا اس کے جسٹس کے نزدیک بھی یہ فیصلے جو ہیں کوئی آخر نہیں ہوتے، مکمل نہیں ہوتے، اس میں بھی فلاز ہوتے ہیں، اس میں بھی ڈرا بیکس ہوتے ہیں جو کہ بعد میں اگلے فورمز پہ آپ ان کو کرتے ہیں. مطلب موت کے بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں، اوور ٹرن ہو جاتی ہیں، یا بہت سے لوگ بری ہوتے ہیں ان کو بعد میں سزائیں ہو جاتے ہیں، جرمانے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. اور یہ تو انسداد دہشت گردی کے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ عدالت آپ کو لگتا کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر کیا ہوگا؟ اویس صاحب کو سن لیں، میرا اویس صاحب، جی اویس صاحب آپ کوئکلی بات کر لیں، پھر میں وائنڈ اپ کرواؤں گی. یہ فورم کی میں فورم کی بات کر رہے ہیں. 8 ججز نے لکھ کے دیا کہ جناب یہ ہمارے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے تھے، بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا میں اسی کے اوپر بات کر لیتی ہوں. جوڈیشری کو کمزور کر دیا گیا، ان کے ججز اتنے کمزور ہیں. میں احمد اویس صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں کہوں اگر اتنے ججز وہ کمزور ہیں گھر بیٹھ جائیں، اپنے فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے، لوگوں کو نہیں بلا سکتے. میں نے اور آپ نے، احمد اویس صاحب نے تو نہیں بلانا تھا، انہیں پتا تھا نا کہ کون کیمرے لگاتے ہیں، ان کو نوٹس کرتے، اٹارنی جنرل کرتے، بلاتے اور ان کی کارروائی کرتے، لائیو دکھاتے. ان کے پاس یہ پاورز ہیں جوڈیشری کے پاس، لوگوں کو سزا میں بھیج سکتے ہیں، تو انہیں عدالت میں بھیج سکتے ہیں. اگر وہ اپنی پاورز وہ نہیں یوز کر پاتی جوڈیشری، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ کچھ کر سکتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کریں. اپنی پاور خود لینی پڑتی ہے، کوئی نہیں دیتا آپ کو پاور. 8 ججز اگر اپنے گھر کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے، وہ ہمیں کیا پروٹیکٹ کریں گے؟ 25 کروڑ لوگوں کو کیا پروٹیکٹ کریں؟ معذرت کے ساتھ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، تو خود کو پروٹیکٹ کریں، تھوڑا سا اسالٹ کریں، کھڑے ہوں ذرا اپنے لیے، بلائیں ان کو، تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ کے گھروں کو باق کیا ہے، ان کو دیں سزائیں. آپ کو کون منع کرتا ہے؟ دو سنگین حقائق ہیں جی. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ میں جب 6 جنوری کو ان کے ہاؤس آف ریزیڈنٹ پہ حملہ ہوا، تو اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، جو اس دن شہر میں موجود بھی نہیں تھا، اسے 18 سال کی قید ہوئی 18 سال کی. لطیفہ یہ کہ صدر ٹرمپ نے آگے اس کی قید معافی کر دی. دوسرا جو ہمیں فیکٹر یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں، بہت لوگ بات کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہائر جوڈیشری کسی ایک جج کا استعفیٰ آیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر استعفیٰ نہیں آیا تو انہوں نے قبول کر لی، خاموشی میں رضامندی، خاموشی رضامندی. چلے یہ لیکن آنے والے دنوں کے اندر بہت ظاہر ہے کہ یہ فیصلے ہونے ہیں سارے اگست کے اندر. اس کے بعد پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی، سیاست کی صورتحال کیا ہوگی،